السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو۔ میرے محترم دوستو، نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا یہ نبیوں کا کام تھا۔ کلمے کو پھیلانا، دین کو پھیلانا، اللہ کے احکامات کو پھیلانا یہ نبیوں کا کام تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مبارک محنت کو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے حریص تھے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی، یہ محنت تھی، یہ غم تھا، یہ فکر تھی کہ کیسے میرا ایک ایک امتی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر جانے والا بن جائے۔ اس فکر میں ہر وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جہنم بھی دکھائی تھی اور جنت بھی دکھائی تھی۔ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، اور جہنم کے نقصانات، جہنم کے عذابات میرے پیارے نبی کے سامنے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور بے قراری بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو یہودی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تو یہودی لیکن ہے تو میرا امتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر چلے گا۔ ایک امتی کا جہنم کے اندر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، کچھ عرصہ ہوا کہ وہ آیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پوچھنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، پتہ کرنے تشریف لے کے گئے کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں آ رہا۔ تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مرض الوفات میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمے کی دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو اس نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا، اس نوجوان کے والد صاحب نے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کر لو۔ تو اس نوجوان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ کے اس کی روح نکل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے مسکراتے ہوئے واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ غمگین تھے، پریشان تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو آپ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں، آج میرا ایک امتی میری وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا۔ یہ لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو ہدایت کی بات کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آن ہر گھڑی اس بات کی فکر کی کہ میرے سارے کے سارے امتی کامیاب ہو جائیں، سارے کے سارے انسان کامیاب ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید بلد آدم ہیں، امام الانبیاء ہیں، کافۃ للناس ہیں، ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے، عالمی نبی ہیں میرے پیارے نبی۔ آخرت تک آنے والا آخر انسان، جو آخری انسان ہوگا اس دنیا کا، وہ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس تک بھی دین کیسے پہنچ جائے، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔
ختم نبوت کی وجہ سے دین کی محنت کرنا یہ ہم میں سے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا ذمہ دار ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو کیا اور اس غم میں گھلے، یعنی اتنے پریشان اور غمگین ہوتے تھے کہ میرے اللہ کو بھی تسلی دینی پڑی۔ اللہ پاک نے بھی آیات اتاری، فرمایا کہ اے نبی جی اگر یہ ہدایت نہیں لائیں گے، یہ دین پہ نہیں چلیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اتنے غمگین، اتنے پریشان ہوتے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اور یہی رنگ صحابہ کرام کی زندگی میں تھا۔ صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ جیسے حضور کی زندگی تھی ویسے ہم میرے پیارے صحابہ کی زندگی تھی۔ جیسے حضور نے لوگوں کی فکر کی کہ کیسے لوگوں کی زندگیوں کے اندر احکامات زندہ ہو جائیں، کیسے لوگ جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، کیسے لوگ جو ہے میری سنتوں کے مطابق چلنے والے بن جائیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی محنت فرمائی اور لوگوں کو دعوت دی۔ جو کلمہ پڑھتا، مسلمان ہوتا، صحابی بنتا، ایمان لے کر آتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اندر شریک ہوتا چلا جاتا۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، نیک کام کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا یہ معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ جو ہے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم انڈیا والے فرما رہے تھے کہ اللہ پاک جل شانہ نے عقل کے 100 حصے کیے، ایک حصہ جو ہے وہ ساری انسانیت کے اوپر تقسیم کر دیا۔ عقل کا ایک حصہ جو دنیا کے اندر پہلا انسان آیا اور جو آخری انسان آئے گا ان سب کے اوپر جو ہے یہ ایک حصہ تقسیم کر دیا، اور 99 حصے اللہ پاک جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب اتنی بڑی عقل والے دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، تکالیف برداشت کر رہے ہیں، دین کی محنت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، طرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے۔ میرے آپ کے سامنے واقعات ہیں، بھرے پڑے ہیں، میرے نبی کو کس طرح ستایا گیا۔ ایک دفعہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہاں کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور تکلیفیں بھی دیتے تھے اور گالیاں بھی کستے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کون ہے جو شخص یہ اونٹ کی اوجڑی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھے؟ تو ایک ملعون اٹھا، عقبۃ بن ابی معید اس کا نام تھا، اس ملعون کا، اس نے وہ اوجڑی اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دی، اور اس اوجڑی کا گندا خون آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر گر رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام جو ہے نماز سے فارغ ہوئے، اب وہ اونٹ کی اوجڑی تھی، اتنی بھاری تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی، اتنا اس کا وزن تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا کتنی بڑی اذیت ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام جو ہے کعبے کا طواف کر رہے تھے تو کفار مکہ نے جملے بھی کسے اور نعوذ باللہ جو ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیں اور طرح طرح کی جو ہے زبان سے اذیتیں دینا شروع ہو گئے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن اس موقع کے اوپر اتنا پریشان کیا کفار مکہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ان کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تو کفار مکہ جو تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، متحیر سے ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تو تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے اور ان کی بات پوری ہوتی ہے۔ بات تو یہ سمجھتے تھے لیکن پھر بھی اذیتیں دیتے تھے۔ تو اتنی اذیتیں اور اتنی پریشانیاں، اتنی تکالیف جو میرے پیارے نبی نے برداشت کی، وہ کس کے لیے کی؟ میرے اور آپ کے لیے کی، کہ میں اور آپ جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو جائیں، میرے اور آپ کی قبر کیسے بن جائے، حشر کیسے بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اور آپ جنت کے اندر کیسے جانے والے بن جائیں۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے وہ ہر وقت اس کے لیے تکالیف برداشت کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، اپنے جان کو نہ جان سمجھا، نہ مال کو مال سمجھا، نہ بیوی بچوں کو سمجھا، ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، ساری چیزوں کو دین کی خاطر پس پش ڈال دیا، دین کے تقاضے کو، دین کی محنت کو، دین کے احکامات کو آگے رکھتے تھے، اپنے دنیا کے کاموں کو پیچھے رکھتے تھے۔
جب دین کا کوئی تقاضا آتا فوراً اپنے آپ کو پیش کرتے، اس پہ چلنے والے بن جاتے۔ بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے تبوک کے موقع کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کو نکلنے کا کہا، گرمی کا سخت زمانہ تھا، سخت گرمی تھی، کھجوریں پکنے کا زمانہ تھا، کھجوریں پکی بھی تھیں۔ اب ان کو اتار کے قرضے دینے تھے یہودیوں کے، جن سے قرضے لیے ہوئے تھے، اسی کے اوپر گزر بسر ہوتا تھا صحابہ کا، کھجوروں کے باغ تھے صحابہ کے، تو کھجوریں پکی ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر کا اعلان فرما دیا۔ تو صحابہ کرام جو ہے اپنی پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلنے لگے۔ تو جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ پکی ہوئی کھجوروں کو، رزق کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ رزق کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے ہیں، جو رزق دینے والا ہے۔ پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع کے اوپر مشہور واقعہ ہے کہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ جب سارا مال لے کے آئے، فرمایا کہ جسم مبارک سے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیے، اور جسم پہ جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنا، ببول کے کانٹے لگائے، اور ایک سوئی تک بھی گھر کے اندر نہیں چھوڑی، سب کچھ نکال کے اللہ کے راستے میں لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا لے کے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے۔ فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گئے۔ جب اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ کی طرف سے بھی سلام آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہیں اللہ کا سلام آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا نام لے کے کہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے سلام کہا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی اللہ کا سلام آ رہا ہے، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں نے اور آپ نے اس دین کی خاطر کیا کیا۔ آج ایک بے دینی کا ماحول ہے، لوگ جو ہے نمازوں سے دور ہیں، اللہ کی محبت سے دور ہیں، تلاوت سے دور ہیں، ذکر سے دور ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج پہ نہیں جا رہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ اللہ کے بڑے بڑے فرائض، بڑے بڑے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکل رہی ہیں۔ ایک بے دینی کا ماحول ہے، اور ایک انسانوں کا سمندر ہے جن تک جو ہے دین کو پہنچانا ہے۔ تو دین کی کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے آج۔ صحابہ فرماتے تھے کہ دین میں کمی آئے اور ہم زندہ رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر حالات آئے، یعنی مسلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک جماعت جو ہے مدینے پہ حملے کے لیے آ رہی تھی، ایک جماعت جو ہے اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ایک جماعت ایسی تھی جو مرتد ہو گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس وقت فیصلہ فرمایا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو طریقہ کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنایا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے مٹے ہوئے دین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے کے سارے مردوں کو اللہ کے راستے میں نہ نکالتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک جماعت بنا کے وہ جو مدینے پہ حملے کے لیے آ رہے تھے ان کے پاس بھیجا ان کو۔ اب وہ مختصر سی جماعت تھی، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ پاک نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ ایک جماعت کو زکوٰۃ جو دینے سے انکار کر رہے تھے ان کے پاس بھیجا، اور ان سے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، آج اگر وہ اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ یعنی اتنی بھی کمی دین کے اندر برداشت نہیں تھی۔ اور ایک جماعت ان کے پاس بھیجی جو مرتد ہو گئے تھے، ان کو دعوت دے کے دوبارہ اسلام کے اندر داخل کیا۔ تو آتا ہے روایات کے اندر مدینہ منورہ کے اندر 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ کوئی بالغ مرد مسجد نبوی کے اندر اذان دینے والا نہ تھا۔ 3 دن مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں، سب کو اللہ کے راستے میں نکال دیا۔ تو آج جو زمانہ ہے، دین کی کتنی کمی ہے
کتنا دین کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کتنا اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، کتنا اپنے جان مال وقت کو لگانے کی ضرورت ہے، یہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں، یہ میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ میں اور آپ اپنے جو ہے شہر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ملک کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ساری دنیا کے اندر تھوڑا سی نظر دوڑائیں، تھوڑی سی غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ کتنے بے دینی کے حالات ہیں اور کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو محنت کرے گا اس کو کیا اللہ عطا فرمائیں گے میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے، جو اس دین کی محنت کو کرے گا اور اپنے جان مال وقت کو اللہ کے راستے میں لگائے گا، بے قیمت کر کے لگائے گا، اس کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر جو ہے وہ نبیوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، ان پہ جو ہے مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، اور جو اس دین کی محنت کرنے والے ہوں گے ان کی کرسیاں ان نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یہ نبی ہیں، لوگ بتائیں گے ان کے یہ نبی نہیں ہیں، لیکن نبیوں والی محنت کرتے تھے۔ نبیوں والی محنت، دعوت والی محنت کرنے کی برکت سے حشر کے دن، حشر کے میدان میں ان کی کرسیاں نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی، یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لوگ پریشانی میں، گھبراہٹ میں ہوں گے اور یہ نبیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! جو ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگاتا ہے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 49 کروڑ نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک اجر کے اعتبار سے بے بہا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے میرے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، اور جو کام ذمہ لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک میرے اور آپ سے پوچھیں گے میرا دین مٹ رہا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس وقت میں اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں؟ تو آج اللہ نے موقع دی ہے، زندگی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہیں، دین پہ لگ جائیں گی تو قیمتی بن جائیں گی۔ دنیا پہ تو ہر آدمی کے لگ ہی رہی ہیں، دنیا میں لگ کے بے قیمت ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کی قیمت لگے گی جب یہ دین پہ لگے گی۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، میں بھی نیت کروں، آپ حضرات بھی نیت کریں کہ آج سے ہم بھی دین کی محنت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت فارغ کریں گے۔ روزانہ کے اعتبار سے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا جس کی حیثیت ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دین کی خاطر صرف کرے، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرے۔ میرے آپ کے کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی دین پر چلنے والا بن گیا، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔